أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة السبا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز عليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منیب. سورہ سبا مکی صورت ہے. مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان کا بنیادی مضمون آخرت، رسالت اور توحید باری تعالیٰ ہے. اس صورت کا بھی یہی مرکزی عنوان ہے، عقیدہ آخرت، رسالت اور اللہ تعالیٰ کی توحید. جناب داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. یہ سبا جو ہے یہ ایک قوم کا نام ہے. اس قوم کا ذکر بھی اسی سورہ مبارک میں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے بندوں میں اور نعمتیں پانے والوں میں، اور قوم سبا اس کے برعکس رب کائنات نے اس قوم کو بڑی نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا. یہ قوم سبا ہے. اس قوم کے نام پر یہ سورت کا نام ہے. آیت نمبر 15 میں اس قوم کا بیان آ رہا ہے. کتاب اللہ میں کل 5 صورتیں ایسی ہیں جو
ایک ہی لفظ سے شروع ہوتی ہیں، وہ ہے الحمدللہ۔ کل 5 صورتیں ہیں، 2 یہاں پر اکٹھی ہیں۔ ایک تو سورۃ الفاتحہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ دوسری سورۃ الانعام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ تیسری سورۃ الکہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہ تیسری صورت ہے۔ اور سورہ سبا جو ہے یہ چوتھی صورت ہے جو اس لفظ سے شروع ہو رہی ہے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ 5ویں صورت اس سے متصل ہی سورہ فاطر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ بھی اسی لفظ سے شروع ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ تو کل 5 صورتیں ہیں، چھٹی صورت نہیں ہے کوئی ایسی بھی جو اس لفظ سے شروع ہو۔ سورہ سبا، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے تعریف ہے آخرت میں۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کوئی کسی کی تعریف کرے، لیکن آخرت میں ساری کی ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے۔ اس لیے پہلے تو یہ بتایا کہ سب تعریف اللہ کے لیے، پھر بتایا اور اسی کے لیے حمد ہے آخرت میں ساری تعریفیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی کمال حکمت والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ بیان ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ الخبیر، عزیز بھائیو، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو اخبار میں اشتہار دے دیتا ہے، اخبارات میں اور ذرائع ابلاغ پہ اور میڈیا پہ۔ اللہ رب العزت کو اشتہارات کی ضرورت نہیں، ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ تو یہ اس صورت کا عنوان ہے، اللہ پاک کی توحید، وہی عبادت کے لائق ہے کیونکہ عالم الغیب وہ ہے، اشتہارات کی ضرورت نہیں۔ کوئی اپنی تختی لگا دیتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، بھئی تختیاں لگانے سے ریاکاری کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اور آیت نمبر 2 میں اللہ پاک نے اپنی صفتوں کا تذکرہ کیا ہے، بڑی عالی شان، اور یاد فرما لیں اور دلوں پہ نوٹ فرما لو۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کوئی زمین میں
داخل ہوتا ہے، زمین میں جو داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ایک کسان ہے، وہ اپنی زمین میں بیج ڈالتا ہے، یہ تو بتا سکتا ہے کہ اتنے کلو ہے، اتنے من ہے، لیکن دانوں کی گنتی نہیں بتا سکتا کہ اتنے دانے ہیں جو میں اپنی زمین میں پھینک رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دانوں کی گنتی۔ وما یخرج منہا، اور جو اس سے نکلتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے۔ آج موسم بھی ہے فصلوں کی کٹائی کا، تو اپنی زمین سے نکلنے والے جو دانے ہیں ایک ایک کی گنتی کوئی زمین کا مالک نہیں بتا سکتا، اللہ پاک جانتے ہیں ساری زمین میں کتنے دانے ہیں، ایک ایک کی گنتی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو نکلتا ہے زمین سے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوب واقف ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے، بارش، اور بارش کے قطرے سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ وما يعرج فيها، اور جو اس میں چڑھتا ہے، یعرج، اسی سے لفظ بنا ہے المراج، معراج کا معنی سیڑھی، تو لفظ معراج قرآن مجید میں نہیں ہے، یعرج سے ہی وہ لفظ بنا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہی نہایت رحم والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ قیامت کا بیان۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، نہیں آئے گی ہم پر قیامت، نہ ہم پر کوئی قیامت نہیں۔ قل، فرما دیجئے، بلا، کیوں نہیں۔ ایک بل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بلا، دونوں کا ترجمہ الگ الگ ہے۔ بلا، کیوں نہیں۔ وَرَبِّی، قسم ہے میرے رب کی۔ اس واؤ کو عربی گرامر میں کہتے ہیں واؤ قسمیہ، اس کا معنی ہوتا ہے قسم، قسم ہے میرے پروردگار کی۔ لَتَأْتِيَنَّكُمْ، وہ ضرور تم پر آئے گی۔ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، نہیں پوشیدہ اس سے، لا يعزب، نہیں چھپا ہوا اس سے، مثقال ذرہ برابر بھی کوئی چیز، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی، آسمانوں زمینوں سے کوئی چھوٹی چیز ہے کوئی بڑی ہے، الا فی کتاب مبین، مگر ایک کتاب میں جو واضح ہے، واضح مبین، اس کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، واضح کتاب ہے، اس لیے کہ باقی ساری کتابیں انسان کو پڑھنا ہوتی ہیں، پڑھ کے انسان سمجھتا ہے یا سن کے سمجھتا ہے، لیکن لوح محفوظ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اس میں لکھا ہے خود بخود سامنے آ جاتا ہے، انسان کی تقدیر ہے، اس کے معاملات ہیں، اس کا رزق ہے، صحت جو بھی ہے خود بخود سامنے آتا ہے، کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے اس کتاب کو کہا جاتا ہے کتاب مبین۔ یہ جو انداز ہے، بلا وربی، کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ انداز 3 مقامات پر بیان فرمایا ہے، 3 جگہ پر، 3 آیتیں ایسی ہیں جس میں قسمیں اٹھا کر یہ بتایا ہے کہ قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا۔ ایک تو یہ مقام ہے، یہ مقام
سورہ سبا میں، دوسرا مقام سورہ یونس کے اندر وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ قل فرما دیجئے ای وَرَبِّی، ہاں قسم ہے میرے رب کی، اِنَّهُ لَحَقٌّ، بے شک وہ حق ہے، سچ ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 53، یہ دوسرا مقام ہے جہاں قسم کھا کے اعلان کیا گیا ہے کہ قیامت آئے گی۔ اصل لفظ ہے ای و ربی، ای و ربی۔ تو آج کل سعودی عرب میں جو عوام ہے نا، انہوں نے اس لفظ کو بگاڑا ہوا ہے۔ اصل لفظ ہے ای و ربی، وہ کہتے ہیں ایوہ، ایوہ عام آپ نے سنا ہوگا، ایوہ، ایوہ کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن وہ ان پڑھ لوگوں میں بڑا مشہور ہے عرب علاقے میں۔ اصل لفظ ہے ایوہ، ایوہ، تو عام لوگ ایوہ، ایوہ نہیں، ایوہ۔ سورہ یونس میں ہاں قسم ہے تیرے رب کی۔ اور تیسرا مقام سورہ تغابن کے اندر زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن، وہ لوگ جنہوں نے گمان کیا اور کہا کہ ہرگز نہیں وہ اٹھائے جائیں گے، فرما دیجئے بلا، کیوں نہیں، وربی، قسم ہے میرے رب کی، قسم ہے میرے رب کی۔ تو یہ 3 مقام ہیں قرآن کریم میں جہاں قسم کھا کے اعلان کیا گیا کہ قیامت آئے گی۔ کیوں قسم کھائی گئی ہے؟ اس لیے کہ جو انکار کرنے والے تھے وہ بھی قسمیں کھا کھا کے انکار کرتے تھے، اس لیے ان کے انکار کا جواب پوری تاکید کے ساتھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی۔ یہ کفار کے سامنے بڑا ایک عذر تھا کہ انسان مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی چیز خواہ چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مخفی نہیں۔ حدیث پاک میں بڑا مشہور ایک واقعہ ہے، آپ اکثر بھائی سنتے رہتے ہو۔ ایک آدمی قریب المرگ تھا، مرتے وقت اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور سوال کیا ای ابن کنتو، میں کیسا تمہارا باپ تھا؟ بیٹے کہنے لگے کنت خیر ابن، آپ بہترین باپ تھے، ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ اچھا بیٹا جب میں مر جاؤں نا تو تم نے میری میت کو جلا دینا ہے اور چکی میں پیسنا ہے، ایک کام کرنا ہے جلانے کا اور دوسرا چکی میں پیسنے کا، ہڈیاں ساری، اور تیسرا کام پھر سخت تیز ہوا اور آندھی کے دن کا انتظار کرنا ہے۔ تیز ہوا چلے تو پھر وہ جو ہڈیاں ہیں جو پہلے جلائی گئیں پھر ان کو چکی میں پیسا گیا، ان کو اڑا دینا ہے، کچھ پانی میں، کچھ پہاڑوں میں اور کچھ جنگلوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس آدمی فوت ہو گیا، اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، جلا بھی دیا ہے، پیس بھی دیا ہے، اڑا بھی دیا ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہے ہواؤں کو، پانیوں کو کہ اس کا ایک ایک ذرہ اکٹھا کرو۔ جمع کیا گیا۔ اللہ پاک نے سوال کیا لما فعلت ھذا، یہ کام تو نے کیوں کیا ہے؟ کہتا ہے من خشیتک، یا اللہ تیرے ڈر سے۔ اللہ پاک کو ترس آ گیا، فغفر لہ، زندگی میں بھی اس نے کوئی اچھائیاں نہیں کی تھی، مرتے وقت بھی برا کام کیا، جو وصیت کی وہ شرع کے خلاف تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت ہے، اللہ پاک کو پھر بھی اس پہ ترس آ گیا، فغفر لہ، اور اس کو معاف کر کے جنت کا وارث بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، نہ کوئی اصغر نہ کوئی اکبر، نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز،
الا فی کتاب مبین، مگر کتاب مبین میں، لوح محفوظ میں ذرہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں۔ اب اس سے اگلی آیت میں قیامت کا مقصد بیان کیا ہے، قیامت آنی چاہیے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، وہی لوگ ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا، باعزت، یہ بڑی صفت ہے، رزق کریم، رزق بھی ہو اور عزت والا بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ بہت سے ایسے بندے ہیں رزق تو ملتا ہے لیکن ذلت کے ساتھ، بڑی خاری کر کے پھر وہ کسی مقام پر، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے، رزق کریم، عزت والا۔ عزیز بھائیوں، آپ جانتے ہو قرآن کریم کا جو بیان کرنے کا طریقہ ہے، جہاں پر ایمان والوں کا ذکر وہاں کفر والوں کا، تو یہاں پہلے تو کافروں کا بیان ہے، وقال الذین کفروا آیت نمبر 3 میں، اور آیت نمبر 4 میں ایمان والوں کا۔ یہ تسلسل کے ساتھ پورے قرآن پاک میں ایسے بیان ہوتا ہے، جہاں جنت کا وہاں جہنم کا۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی، کوشش کی ہماری آیتوں میں، معاجزین نیچا دکھانے والے، اولئک لہم عذاب، وہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، عذاب دردناک، من رجز سخت، رجز رسوائی والا دردناک عذاب ہے۔ عذاب علیم کے درمیان یہ لفظ آ گیا، من رجز کہ عذاب ہے، دردناک ہے اور شدید ہے، سخت ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ، سمجھتے ہیں وہ لوگ، الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ جن کو علم دیا گیا، علم والے، علم اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ وہ چیز جو اتاری گئی آپ کی طرف، من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے، هو الحق کا وہ حق ہے۔ علم والے اور ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو اتارا ہے حق ہے، سچ ہے۔ وَيَهْدِي اور وہ رہنمائی کرتا ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے رہنمائی کرتا ہے، اِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ طرف راستے کی، العزیز جو سب پر غالب ہے، الحمید تمام خوبیوں والا، اس کا راستہ، العزیز الحمید، دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی، اس اللہ کا راستہ جو غالب ہے، الحمید تمام خوبیوں والا۔ یہ اہل علم، اہل دانش، اہل ایمان اور اہل یقین کا شیوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے وہ حق ہے۔ اب پھر کافروں کا بیان، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ۔ استغفر اللہ۔ اس آیت کریمہ میں ان بے ادبوں نے اور ظالموں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی، گستاخی کی اور آخرت کا انکار کرتے ہوئے کہنے لگے، وقال الذین کفروا اور ان لوگوں نے کہا،
جنہوں نے کفر کیا، حل ندلکم، کیا ہم بتائیں تمہیں، علی رجل، وہ آدمی، ایک آدمی ہے، عام آدمی، توبہ نعوذ باللہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، تو یہاں بے ادبی کر کے یہ لفظ بولا علی رجل، ایک آدمی ہے جو اس قسم کی اور اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ بے ادبی کا پہلو تھا، حالانکہ پورا مکہ جانتا تھا کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، کافر بھی جانتے تھے اور کہتے تھے اور مانتے تھے۔ اور حدیث پاک میں بیان ہے کہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو شاہ روم سے آپ کی گفتگو ہوئی، اس گفتگو میں 10 سوال ہیں اور 10 جواب ہیں، صحیح بخاری شریف کے شروع میں یہ واقعہ ہے۔ تو ایک یہ سوال کیا شاہ روم نے کہ وہ شخص جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حل یکذب، کیا وہ جھوٹ بھی بولتا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے، ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لا، جھوٹ نہیں کبھی بولتے۔ تو شاہ روم کہنے لگا، جو اللہ کے بندوں سے نہیں جھوٹ بولتا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے غلط بیانی کر سکتا ہے؟ پڑھا ہوا آدمی تھا، دنا آدمی تھا۔ تو یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے، علی رجل، ایک آدمی ہم تمہیں بتاتے ہیں، ینبئکم، جو تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم، جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، کل ممزق، مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کیا جانا، انکم لفی خلق جدید، تو بلا شبہ تم یقیناً نئی پیدائش میں ہوگے، نئی تخلیق میں۔ یہ کہتا ہے، افطرا علی اللہ کذبا، کیا اس نے باندھا ہے اللہ پر جھوٹ، اللہ پر اس نے جھوٹ باندھا ہے، افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، یا اسے کچھ جنون ہے، یا جان بوجھ کر کہتا ہے، یا دیوانگی میں آ کے کہتا ہے، توبہ نعوذ باللہ، یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، نہ تو آپ نے افترا کیا ہے، نہ کوئی جنون ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب، بلکہ وہ لوگ جو نہیں مان لاتے آخرت پر، بالآخرۃ، جہاں یہ لفظ آئے تو ترجمہ کرتے ہوئے ساتھ آخرت نہیں کہنا، آخرت پر، فی العذاب، عذاب میں ہوں گے، والضلال البعید، اور بہت دور کی گمراہی میں، دور کی گمراہی میں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، افلم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، الی ما بین ایدیہم، طرف اس کی جو ان کے آگے ہے، آگے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، اپنے آگے پیچھے نہیں دیکھتے، اپنے دائیں بائیں، من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے، آسمانوں اور زمینوں کی جو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اور آنکھوں کے سامنے ہیں، کیا وہ نظر نہیں آ رہی؟ ان نشا، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، ہم دنسا دیں، نخسف، ہم دنسا دیں، بہم، ان کو، الارض، زمین میں دنسا دیں، جس طرح قارون کو دنسایا گیا، قارون کو دنسا دیا گیا، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم گرا دیں ان پر کسفاً، ٹکڑے، ٹکڑے گرا دیں، من السماء، آسمان سے، جس طرح اصحاب ایکا پر گرائے گئے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ یہ پہلا رکوع ہے، اس کے اندر توحید اور آخرت کا بیان، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا بیان،
دوسرے رکوع میں بڑا ہی خوبصورت بیان حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا، جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا، تو انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔